وقت کی آندھی شرح حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھی، اور حال کے ظلم میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کو مسافروں کی سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پہرن خون اور آنسو میں ڈوبا ہوا تھا۔ رومی افواج ایک طرف مشرق کے پامال راستوں پر دوڑ رہی تھی اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو مسخر کر رہی تھی جو اب تک مہذب دنیا کی نگاہوں میں اوجھل تھے۔ رومیوں نے شام میں سکندر اعظم کے جانشینوں کو آخری شکست دی اور یورپ اور ایشیا کے عظیم ترین طاقت بن گئی، لیکن محکوم اقوام کے لیے ماضی اور ان کے گندت انقلاب کی طرح اس نئے انقلاب کا مفہوم بھی آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملکیت کے قبا اب بھی انسانیت کے خون میں داغدار تھے۔ مذہب عیسائیت مجبور اور بے بس انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا، لیکن یہ آواز ان حکمرانوں کے لیے اجنبی تھی جو اپنے بے گناہ قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر کہے لگایا کرتے تھے۔ قریباً 3 صدی یہ دین رومی شہنشاہوں کے مزاج پر اثر انداز نہ ہو سکا، اور اس عرصے میں کمزور اور بے بس عیسائی رومی کے ہاتھوں بدترین اذیت برداشت کرتے رہے۔ 14 صدی عیسوی کے ربیع اول میں شہنشاہ فلسطین نے عیسائی مذہب قبول کیا، اور اس کے بعد روم کے بجائے قدیم بازنطین کے کنڈروں پر اپنے نئے دارالحکومت قسطنطینیہ کی بنیاد رکھی۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع میں اپنے فوج اور اقتصادی وسائل کے لحاظ سے قسطنطینیہ کو نہ صرف روم بلکہ مشرقی و مغرب کے تمام ان شہروں پر فوقیت حاصل تھی جن کے کنڈروں میں عظیم ترین سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں دفن تھی۔ 335 تک رومی سلطنت کی یہ حالت تھی کہ کبھی قسطنطینیہ کے جانشین اسے متحد کر لیتے اور کبھی یہ روم اور بازنطین شہنشاہوں میں تقسیم ہو جاتی۔ بالآخر شہنشاہ اصفر کی موت کے بعد یہ سلطنت مستقلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد قسطنطینیہ میں رومیوں کی طرح مشرقی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہو گئی، اور روم میں ان کی ستوت کے محل بتدریج مسمار ہوتے چلے گئے۔ بالآخر 5ویں صدی میں نصف آخری میں وسطی یورپ کے وحشی قبائل ایک طوفان روم پر چھا گئے، اور رومی سلطنت کے مستقبل کی تمام امیدیں قسطنطینیہ کے حکمرانوں کے مستقبل سے وابستہ رہ گئی۔ اس کے بعد 150 سال کے عرصے میں رومیوں کا نیا دارالحکومت دنیا کا ایک عظیم ترین شہر اور ایک انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا۔ وہ قسطنطینیہ کے جانشینوں کو مشرق کی طرف پیش قدمی کے لیے وہ راستہ کھلے دکھائی دیتے تھے جنہیں کسی زمانے میں سکندر اعظم نے ہموار کیا تھا، لیکن زمانے نے ایک نئی کروٹ لی اور صدیوں بعد ایران کے آتش گردوں نے دبی ہوئی آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ وہ پرچم جو یونانی کے ساتھ پرسیپولس، سوس اور استخجیر میں سرنگوں ہوئے تھے، اب دجلہ کے کنارے سے مدائن کی دیواروں پر نصب کیے جا رہے تھے۔ ایران میں ساسانی خاندان کا عروج تاریخ کے ایک نئی دور کے تحمید تھا۔ قسطنطینیہ کے حکمران پہلی بار ایشیا میں کسی کو اپنا مد مقابل دیکھ رہے تھے۔ ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر، مشرق اور مغرب کے رومہین ازروت ہے، اور 575 میں مشرقی وسط کی زمین پر آڑھوں کی زو آزمائی کا اکھاڑا بن چکا تھا۔ یہ 2 ننگی تلواریں تھیں جو آپس میں ٹکرانے کے لیے ہمیشہ بے قرار تھیں۔ مشرق کی طرف سے ایران کے سوا اہل روم کا کوئی مد مقابل نہ تھا، نہ مغرب کی طرف روم کے سوا ایرانیوں کا کوئی حریف۔ مجوسی حکمران جب اپنی آتش کدوں سے باہر جھانکتے تو مغرب کی سمت ان کی نگاہیں فرزندان سلویس کے گرجوں پر مذکور ہو کر رہ جاتی، اور قسطنطینیہ کے تاجر جب اپنی مشرقی سرحدوں سے آگے دیکھتے تو ان کے مدائن ان کی آنکھوں کانٹے کی طرح کٹکٹاتا۔ شام، آرمینا اور ایشیا کوچک کے باشندے بے بس تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان طوفانوں کے ہولناکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور کبھی قسطنطینیہ سے اٹھی تھی۔ یہ چکی کے 2 پارٹ تھے۔
اور ان کے درمیان پسنے والا انسان صرف ان اروانیہ میں اطمینان کا کوئی سانس لے سکتے تھے جب کسی کسریٰ یا قیصر کو اندرونی خطرات اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ ایسے ممالک میں جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ضابطہ عوام کے بجائے ان کے حکمرانوں کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا ہے، تخت و تاج کے حصول کے لیے سازش کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ روم اور ایران میں کئی سربراہ اقتدار کے ان مسنود پر قبضہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے جن پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسان کے حصے کی تمام راحتیں چھین سکتا ہے۔ شکست اور ناکامی کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے اور رعایا کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا کہ دیوتاؤں کے دیوتا، شہنشاہ کے شہنشاہ اور حقیر دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ امرا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہب پیشوں اس کے لیے دعا مانگتے، لیکن اگر کوئی قسمت آزمائی اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی تو یہی امرا ان سے اپنی اطاعت اور یہی مذہب پیشوا ان سے اپنی بہترین دعا کا مستحق سمجھتے۔ سلطنت کے اندر انقلاب کے اثر زیادہ تر ان کے امرا اور ان مذہب پیشوا یا کاہنوں تک محدود رہتے تھے جنہیں ملک کا قانون بادشاہ کے بعد رعایا کی ہڈیاں چبانے کی اجازت دی جاتی، اور سلطنت کے باہر انقلاب کے اثر ان ہمسایہ ممالک کے باشندوں پر ظاہر ہوتے تھے جن کے خون اور آنسو سے کئی نئے قیصر یا نئی کسریٰ کا فتوحات کی داستان لکھی جاتی۔ مذہب نیکی اور بدی کی کسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے ارقاء کے لیے ایک زینے کا کام دینے کے بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم و استبدال پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوا عوام کے صفوں سے نکل کر امرا مراعات یافتہ لوگوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے۔ ایران کے مذہب میں انسانی اخوان اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ زرتشتی اور اگر نیکی اور بدی کے متعلق کوئی اچھی تصویر بھی پیش کی تو وہ صدیوں کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اب ایران کے مجوسیوں کا اولین مقصد اس معاشرے کی بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا جو ابن آدم کو ادنیٰ اور اعلیٰ یا امتیاز اور بے اختیار طبقوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ ایران میں چند خاندان ایسے تھے جن کے لیے سلطنت کے تمام بڑے عہدے وقف تھے اور انہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کے نتائج کے کسی اندرونی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ اس طرح ہندوستان میں کسی بڑے کے لیے کسی چھوٹے یا کسی چھوٹے کے لیے بڑے کے گھر میں داخل ہونا منع تھا، اسی طرح ایران میں کسی کے لیے عوام کی صف سے نکل کر خواہ کے مضر میں داخل ہو جانا صحیح نہیں تھا۔ ایران کے شہنشاہوں نے اپنے رعایا کی جان و مال پر کلی اختیار حاصل تھی۔ اقتدار کے دوسرے زینے پر باجگزار ریاستوں کے سربراہ اور شاہی خاندان کے وہ شہزادے براجمان تھے جن میں بعض کو مفتوحہ علاقوں کی نیم خود مختاری سرداری اور بعض اعلیٰ سول اور فوجی عہدے مل جاتے۔ اس کے بعد ان چند خاندانوں کی باری آتی جن کے وسیع جاگیر پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے خاندان کے سربراہ اپنے لیے جو لگان وصول کرتے تھے اس کے بعوض بوقت ضرورت سپاہی مہیا کرتے تھے۔ اقتدار کے زینے میں وہ چھوٹے زینت کے سرگردہ لوگ تھے جو سرکاری واجبات کی وصولی کا شدکار عوام اور حکومت کے کارندوں کے درمیان ایک گھڑی کا کام کرتی تھی، اور یہ کاشتکار عوام وہ تھے جن کی حیثیت غلاموں کے برابر تھی۔ جس زمیندار کے زمین میں ہل چلاتے تھے اس کی ملکیت سمجھی جاتی اور اس کے آقا اپنی جائیداد کے ساتھ انہیں بھی فروخت کر سکتے تھے۔ وہ جاگیردار جن کا گوشت اون اور ہڈیاں سب دوسروں کے لیے تھی۔ مزوکیت اس نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس کا مقصد نجی املاک کو ختم کر کے ملک کے دولت میں پورے آبادی کو یکساں حصہ دار بنانا تھا۔
اس تحریک کے بانی کے انتہائی پسند کا یہ عالم تھا کہ اس نے زمین اور زرکی کی طرح عورت کو بھی افراد کے بجائے قوم کی ملکیت بنا دیا تھا۔ زندگی کے تمام راحتوں سے محروم اور غلاموں کی سی زندگی بسر کرنے والی عوام کا اس تحریک سے متاثر ہونا ایک قدر بات تھی۔ ایرانی امراء نے انہیں صرف زرعہ زمین سے ہی نہیں محروم رکھا تھا بلکہ عورتوں سے بھی اپنے حرم بھر لیے تھے۔ قبا نے جو اس زمانے میں ایرانی کا حکمران تھا، اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر عوام کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس تحریک کی سرپرستی کی، لیکن جب اس نئے دین کے حامی امراء نے دولت لوٹنے، ان کے گھر جلانے اور ان کے بہو بیٹی کی زبردستی پینے لگے تو قباد کو ان کی سرپرستی سے دستکش ہونا پڑا۔ اب ملک کے افواج امراء اور مجوسی پیشواؤں کے اشاروں سے اس تحریک کی حامیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ چند سال کے اندر اندر ایران کے طول و عرض میں مذکوری تحریک کی مکمل طور پر خاتمہ ہو چکی تھی اور مجوسی مذہب پھر ایک بار پہلا مقام حاصل کر چکا تھا۔ روم کے سیاسی حالات ایران سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ عیسائی مذہب کی تعلیم اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ایک ایسے ملوکیت کا مزاج بدلنے سے قاصر تھی جس نے قدیم یونانی کے صنم جانوں میں آنکھ کھولی تھی۔